آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سچی ثابت ہوئی۔ مشرکین مکہ کے لیے اس پیشن گوئی کا یقین کیوں مشکل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طاقتیں یعنی روم اور فارس کا تعارف، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکین مکہ کے درمیان کیا شرط لگی اور کون جیتا، آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشنگوئی یا پیشگوئی کہتے ہیں، جس سے انگلش میں پریڈکشن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذرائع وحی آئندہ ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے نبی ہیں، اس لیے جن باتوں کی پیشگوئی فرمائی وہ سچی ثابت ہوئی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو قرب قیامت کے زمانے سے متعلق ہیں، وقت آنے پر وہ بھی دنیا کو نصیب ہو جائے گی دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ حالت تھی کہ تمام اہل عرب دور دراز علاقوں سے کاہنوں نجومیوں کے پاس آتے اور اپنی یا اپنی قبیلے کے مستقبل کے بارے پوچھتے۔ اب ایسی حالت میں جب لوگ اس جال میں پھنس چکے تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تبھی ممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی پیش گویاں کریں جو سچی ثابت ہو، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو مان جائیں۔ جن جن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں دی تھی۔ مثلا کچھ نزول وحی کی صورت میں، کچھ عالم خواب میں، تو بعض کی خبر اللہ رب العالمین نے دل میں الہام کے طور پر دی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا وَلَا قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی یہ غیب کی باتیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے قوم۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں کی، ان میں سے آج صرف ایک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں پوری ہوئی۔ وہ غلبہ روم کا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بلکہ روم کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ روم یعنی شام، جو اس وقت بہت بڑا ملک تھا اور فلسطین بھی اس کا حصہ تھا، اس کے باشندے عیسائی تھے اور اس کے بادشاہ کا قیصر کہلاتا تھا۔ دوسرا ملک فارس یعنی ایران تھا، جس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ یہ دونوں ممالک اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح آج کل کی دو بڑی قوتیں امریکہ اور روس ہیں۔ ان کے درمیان بھی ہمیشہ چپکلش رہتی تھی اور یہ آپس میں ہمیشہ سے ٹکراتی چلی آ رہی تھی۔ جنگ میں کبھی ایک تو کبھی دوسری قوت کا پلڑا باری رہتا تھا۔ مکہ کے مسلمانوں کو اہل کتاب ہونے کے ناطے روم سے ہمدردی تھی، جبکہ مکہ کے مشرکین کو بت پرست ہونے کے ناطے اہل فارس سے ہمدردی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں اہل فارس نے اہل روم کو شکست دی۔ روم کا بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا، اس کی پوری قوت پاش پاش ہو گئی، فوج تتر بتر، اور خود وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو دمکانے لگے کہ جس طرح ہمارے بھائی فارسیوں نے رومیوں کو شکست دی، ایسا ہی ایک دن ہم آپ کو اس دنیا سے نیست اور نابود کر دیں گے۔ چنانچہ اس حالت میں جب روم کے دوبارہ غالب آنے اور قیصر بادشاہ کا واپس اپنے ملک لینے کا تصور بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت الف لام میم غلبت الروم اہل مکہ کو سنائی کہ 9 سال کے اندر اندر روم واپس غالب آئے گا اور فارس شکست کھائے گا۔ ان آیات اور اس پیشنگوئی کا مشرکین مکہ نے خوب مذاق اڑایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پر مکمل یقین تھا، ہر جگہ
بتاتے پھرتے تھے کہ روم ضرور غالب آئے گا۔ چنانچہ کفار مکہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شرط لگ گئی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر روم غالب آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ 100 اونٹ دیں گے، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 100 اونٹ دے گا۔ یاد رہے کہ تب اسلام میں ایسی شرط لگانا منع نہیں تھا۔ بہرحال قیصر یعنی روم کا بادشاہ اپنی قوت دوبارہ مجتمع کرنے میں لگا، فوج کو منظم کیا، اسلحہ، گھوڑے، ساز و سامان کے انتظامات کرنے میں دن رات لگے رہے۔ چنانچہ 9 سال کے اندر ٹھیک اس دن روم کے دوبارہ غالب آنے کی خبر آئی جس دن کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بدر واقع ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کو ڈبل خوشخبری ملی، انہیں ڈبل خوشی ملی۔ ادھر مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، عبرتناک شکست ہوئی، اور ادھر روم غالب آ گیا فارس کے اوپر۔